ہمارے دلوں میں آنے والے وسوسوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات واقف ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے۔ ہم لوگ تندرست ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سن رہے ہیں۔ آج ہم لوگ آپ کو کوئی ایسا لیکچر نہیں دینے آئے، آج ہم لوگ مل کر بیٹھ کے سیکھیں گے۔ یہ سیکھنے کا عمل ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جاری رہتا ہے۔ جب ایک بچہ زمین پر گرتا ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے فوری طور پر۔ اگر ارد گرد کے لوگ دیکھیں کہ یہ بچہ جو ہے گر گیا ہے، اور ان کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اگر دیکھ کے بات کرتے ہیں کہ وہ بچہ گر گیا، تو بچہ فوری طور پر رونا شروع کر دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر۔ اور اگر ارد گرد کے کہیں کوئی بات نہیں، کیا ہو بچہ، تو بچہ جو ہے ہنس پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم بچپن سے ہی لے کے اپنے ماحول کو چل رہے ہوتے ہیں۔ یو ریئلی شوڈ تھنک فار یور سیلف، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب ہم لوگ بچے ہوتے ہیں، ہم لوگ فوری طور پر ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب انسانی نفسیات میں یہ چیز شامل ہے، اپریسیشن کی، جو ہم لوگ پاکستانی لوگ نہیں کرتے۔ 2012 کی بات ہے، میں تھائی لینڈ گیا، میرا جانے کا وہاں اتفاق ہوا۔ میں نے 1 روپے کی چیز بھی لی، انہوں نے مجھے تھینک یو کہا۔ میں نے نہیں بھی لی، تب بھی انہوں نے مجھے تھینک یو کہا۔ ہر جگہ جہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا، مجھے تھینکس ہی ملا۔ تو ہم پاکستانی یہاں پہ آپ نے 1 لاکھ کی چیز پرچیز کر کے بھی دیکھا، تو لوگ تھینک لیس ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے ہم پہ احسان نہیں کیا۔ ایک ٹیچر، آپ کا اتنا بڑا معاشرے میں مقام ہے، آپ معاشرے کے برین ہیں، سینٹرل نروس سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں برین میں کوئی، آپ برین ہم باڈی کو ٹچ کریں تو فوراً نیورو ٹرانسمیٹرز وہاں ٹچ کرنے پہنچتے ہیں کہ وہاں پین ہو رہی ہے یا یہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ٹیچر کا مقام، عزت ختم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنی عزت نہیں کرتے۔ جب ہم لوگ اپنی عزت خود کرنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ بچے آپ کو بہت عزت کریں گے۔ بچے استاد کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا شاگرد کون ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے کسی مقام پہ، بچہ پہنچ جاتا ہے، بچہ انہی ٹیچروں کو یاد رکھتا ہے جنہوں نے اسے تھینکس کہا ہوتا ہے، اپریشیٹ کیا ہوتا ہے۔ تو آج سے ہم لوگ اپنی زندگی میں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے، کوئی بھی بچہ ہے اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں۔ اپنے آپس میں کولیگس کو بھی، میں آپ سے پارلیمنٹ لیتا ہوں، مجھے تھینکس کہیں، آپ آپس میں دیکھیے گا پھر یہ معاشرہ کتنا تبدیلی آتی ہے، اور آپ کی رسپیکٹ کتنی بڑھتی ہے۔ ایون چاہے آپ یہاں ٹیچر ہوں، یہاں اسکول میں، گورنمنٹ اسکول میں ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ میں ہوں، کہیں اکیڈمی میں آپ بیٹھے ہوں، تو آپ کی لائف میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی رسپیکٹ خود بخود بڑھے گی۔ جب ہم لوگ خود اپنی عزت کریں گے، سیلف سے اسٹارٹ ہوگی، اور یہ لوگوں کے کہنے پہ نہیں آنے جانا۔ اب دیکھیں ہم لوگ جتنے بھی زندگی میں ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، لوگ کیا کہیں گے، یار میں آیا ہوں بچوں کو اچھا پڑھا رہا ہوں، یار لوگ کیا کہیں گے آپ کی چھڑی کی طرف، یا اس قوم کے لیے۔ میں تھائی لینڈ میں روڈ پہ پھر رہا تھا، کسی نے ہارن نہیں دیا، میں نے کہا یار ہارن نہیں دیتے یہاں پہ لوگ۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ لوگ ہارن کو گالی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ انسان ہے، اور آپ معاشرے میں ہمارے پاکستان میں چلے جائیں، آپ کو ہارن میں ایون بدتمیزی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ اور زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے، پازیٹیوٹی سیکھنی ہے۔ پازیٹیوٹی تھینکس سے آتی ہے۔ آپس میں آج سے جو ہم کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ آپس میں شکریہ ادا کریں گے، پھر آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آنی شروع ہو جائے گی، اور آپ خود پازیٹیو ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، ہمارے فنگر پرنٹ کسی سے ملتے ہیں؟ اب جس سے بایو میٹرکس ہو گئی، آپ کنٹری میں جائیں، کہیں بھی ایئرپورٹ پہ جانے کا اتفاق ہو، کہیں آپ کے یہ بایو میٹرک، یہ ہم یونیک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یونیک پیدا کیا ہے۔ ہر ٹیچر ہے، اس کا الگ مقام ہے، ہر انسان ہے، اس کا الگ مقام ہے، اس کی دنیا میں کوئی ڈپلیکیٹ کاپی نہیں ہے۔ تو ہم کیوں دنیا میں لوگوں کو کاپی کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم معاشرے میں آتے ہیں، یہ فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے یونیک پیدا کیا ہے، تو مجھے بھی یونیک رہنا چاہیے۔ ہر ایک کا الگ مقام ہے، وہ آج اس مقام کو پہچانے، آئیڈینٹیفائی کریں۔ ہم لوگ جب اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے نا، آئینہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ آپ دنیا میں آپ کو لاکھوں جھوٹی تعریفیں لوگ کرنے والے ملیں گے، آپ کی تعریف کریں گے، جی آپ ایسے ہیں، آپ خوبصورت ہیں، آئینہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو آئینے میں کھڑے ہو کے یہ بات کریں کہ ہم یونیک ہیں، وہ خود یونیک ہیں، آپ کی کوئی کاپی نہیں۔ ایسے لوگوں کو کاپی کرنا بند کر دیں۔ جو ہے، جو آپ کا سٹائل اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو، اس کو فائنڈ کریں، اسی کو ایڈاپٹ کریں، اسی کو لے کے چلیے، اسی سے زندگی میں کامیابی ملتی ہے۔ جب ہم یہ کریں گے، پھر جب ہمیں یہ ہوگا، پھر ہم لوگ حسد بھی نہیں کرتے، سیلف اسٹیم بھی نہیں کریں گے دوسروں سے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا ملے گا معاشرے میں۔ جب یونیکنیس ہمیں آئے گی نا، ہمیں شکر ادا آتا ہے۔ دیکھیں وہ جیسے ہم پہلے بات کی کہ تھینک لیس، تو جب کیونکہ ہم زندگی میں ایک دوسرے کا شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔
آج کل دیکھیں موسم گرمی کا، آپ کو یہ معاشرے میں اکثر روٹین میں بات ملتی ہے، سنتے ہوں گے کہ بڑی گرمی ہے، کہتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں نا کہ اکثر آپ باہر چلے جائیں یہاں سے یہ لوگ سننے کو ملتا ہے کہ گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، آج ہوائیں چل رہی ہے یا ہوا چل رہی ہے، کب بارش بڑی پڑ گئی ہے، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے ایسی باتیں کر کے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہمیں تو ہر لمحہ ہر پل بھی مسلمان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروڑوں دفعہ شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر، میں تو تندرست ہوں نا، گرمی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے بھی آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی یہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرتی ہیں، ایسی باتیں آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی لے آتی ہیں، اور بینگ ٹیچر ہوئے، بینگ پاکستانی ہوتے ہوئے، جب جہاں سے آپ 8 گھنٹے پڑھانے کے بعد جب باہر جاتے ہیں تو ہم پاکستانی ہیں نا، ہم سٹیزن ہیں، تو جب آپ خود پازیٹیو ہوں گے آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آنی شروع ہو جائے گی، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک یہ ٹیچر بچے کو سیب پکڑا رہا ہے، ایک تھیوری ہے، یہ ایک ٹیچر نے بچے کو ایک دفعہ سیب دیا، پھر سیب دیا، پھر سیب دیا، اس نے کہا کتنے سیب ہوئے آپ کے پاس؟ بچے نے کہا 4۔ پھر اس نے کہا یار میں نے آپ کو ایک سیب دیا، پھر سیب دیا، پھر سیب دیا، آپ کے پاس کتنے ہوئے؟ بچے نے کہا 4۔ یار سمپل سا کوشچن ہے، 3 بنتے ہیں 4 کیا ہے؟ پھر ٹیچر نے بچے کو کہا کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو ایک سیب پکڑایا، پھر سیب پکڑایا، پھر سیب پکڑایا، کتنے ہوئے؟ بچے نے کہا 4۔ شاید اسے سیب نہ پسند ہو، میں بھی یہ کسی یہ ایپل کو کر رہا ہے۔ ٹیچر نے بچے کو کیلا پکڑایا بنانا، اس نے کہا یہ 1 پکڑایا، پھر پکڑایا، پھر کتنے ہوئے؟ بچے نے کہا 3۔ دیٹس گڈ، اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کا آئی بالکل ٹھیک ہے، فوری طور پر پھر ٹیچر نے دوبارہ سیب پکڑایا، پھر دیا، پھر کتنے ہوئے آپ؟ بچے نے کہا 4۔ ٹیچر کو غصہ آنا شروع ہو گیا یار یہ کیا ہوا؟ جب میں آپ کو کیلے پکڑاتا ہوں تو آپ کہتے ہو 3 ہیں، صرف سیب پکڑاتا ہوں کہتے ہو 4۔ سر ایک میرے بیگ میں، غصہ نہیں کیجیے، مائنڈ نہ کیجیے، ایک میرے بیگ میں۔ ہم لوگ ریزن آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، ہم لوگ اپنی ایک پرسپشن لگا لیتے ہیں۔ اگر ایک بچہ میں سمجھتا ہوں 8 دن اسکول نہیں نہ آیا، ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جب معاشرے میں ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے شروع کرتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں، جیسے ایک ڈاکٹر میڈیکل ٹیسٹ رپورٹیں کرواتا ہے، یار 8 دن نہیں ہے، اس کے باپ سے اس کو ملائیں، آپ ایک دفعہ سے گھر چلیں گے، زندگی میں وہ جب تک زندہ ہے اسے اللہ نے زندگی دی، اس کے آنے والے نسلوں کو بتائے گا یار ایک استاد میرے گھر آیا تھا، یار میں بیمار تھا، اس نے پوچھا یار 8 دن نہیں ہے، اب کر کے دیکھیے گا، اب مجھے 2 سال بعد 5 سال بعد میرا نمبر لے لیں، کانٹیکٹ نمبر لے لیں، وہ آپ کو بچہ کبھی زندگی میں ابھی گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں، میں نے ایسے ٹیچروں کو جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کے گھر جا کے ان سے ملے، آج بھی ہم ان ٹیچروں کو یاد کرتے ہیں، وہ دوسرے ٹیچروں کو ہمیں وقتاً بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگ ظاہری پن پہ آتے ہیں، اگر ایک بچہ 9:30 بجے 10 بجے کلاس میں انٹر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی ریزن ہے، مے بی وہ بیمار ہو، کسی نے اسے تھریٹ کیا ہو، راستے میں کوئی مسئلہ مسائل ہو سکتا ہے، ہم اس کا ظاہری پن دیکھتے ہیں اور اسے پنشمنٹ دینا شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس پرسپشن کو جو ہے نا اپنی اس کو بہتر کرنا ہے۔ جب ہم لوگ پرسپشن کو بہتر کریں گے نا تو ہماری زندگی میں پازیٹیوٹی آئے گی۔ پھر ایک لفظ آتا ہے امپاسبل، وہ دیکھیں اس کو پھاڑ دیا گیا ہے۔ ایک بینگ اے ٹیچر ہوتے ہوئے میں جب اتنا پازیٹیو ہوں گا، بینگ اے پاور ہوگی مجھ میں کلاس میں زندگی میں، تو میں جب تک میں خود بینگ نہیں کروں گا امپاسبل کو پاسبل، تو کوئی بچہ بھی نہیں کرے گا۔ آپ کو تو پازیٹیو ہوں گے، آپ کی پوری کلاس پازیٹیو ہوگی، آپ دیکھیے گا کہ کتنی معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ ایک فینومینا ہے، آپ دیکھیں کہ انسانی جو رویات کو ہم لوگ آئس برگ کی تھیوری کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیے گا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئس برگ آپ دیکھیں، اب دیکھیے گا صرف اونلی 10% میں ویزیبل ہو رہی تھی، ریمیننگ 10% سطح سمندر کے نیچے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جسٹ 10% اور 90% سطح سمندر کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب ہماری جو ویزیبل پاور ہے، ہمیں اسکلز نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ کی ڈگری آپ کے پاس ہے، آپ نے ڈگری حاصل کی، وہ آپ کی دنیا کو نظر آ رہی ہوتی ہے، آپ نے یہ کیا یہ کیا، آپ کی اسکلز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بیہائنڈ ہوتا ہے، آپ کے اندر چھپا ہوتا ہے، وہ اسی وقت پتہ چلتا ہے۔ جب دکان کھولیں گے نا پتہ چلے گی یہ سونے کی ہے کہ کون سی ہے، اندر کیا پڑا گیا ہوگا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس طرح بنا دینا ہے کہ ہم معاشرے میں کہیں بھی جائیں، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایوری ٹائم شوڈ بی پازیٹیو۔ اور پھر جب آپ پازیٹیو ہوں گے دیکھیے گا آپ کو معاشرے میں ریلیشن بینگ اے کولیگ ہماری آپس میں نہیں کر رہی ہوتی، معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے، میں بھی ایک آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں، ہمارے اوور 100 کنٹریز میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہماری بینگ کولیگ آپس میں نہیں بن رہی ہوتی۔ اس کی ریزن کیا؟ بینگ پاکستان،
آؤٹ آف کنٹری تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم لوگ آپس میں نیگیٹیوٹی رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے سیلری لے رہے, یہ مجھے احترام کرے, یہ میرے ساتھ اسی رسپیکٹ دے, چاہے آپ بھی ہیں چاہے کوئی بھی ہوگی. وہ آپس میں جب ہم لوگ اپنی اس ریزن کو آئیڈینٹیفائی کریں گے نا کہ ہم کیا ہیں, ہمیں جو ادارہ سیلری دے رہا ہے وہ ادارہ دے رہا ہے, کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. آج سے خود کو یہ بات کرنا شروع کر دیں کہ یار میں ٹھیک ہوں, سارا نظام سارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ کے معاشرے میں آپ کی رسپیکٹ بڑھنی شروع ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں یہ انوائرمنٹ گنز ہیں, بلٹس ہیں, وہ ایک بندے کو سیکس کر دیں گے. اس میں آپ دیکھیں آپ کا لوگوں کا ٹپیکل بیہیویئر ہے, آپ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, نیگیٹیوٹی ہے. یہ پورا ٹائم صرف جو آپ کو لگ رہی ہوگی, جو میں نے پہلے بات کی کہ لوگ کیا کہیں گے. میں ایک تھیوری آپ سے پاس کرنا چاہوں گا. آپ نے میں چاہوں کہ ہر بندہ پارٹیسپیٹ کرے اس میں. ایک بڑی